کرتا بھی تو کیا کرتا, 14 بندے آگے سے کھڑے جن کے پاس راکٹ لانچرز بھی تھے اور سوئسائڈ بیلٹس بھی تھے. خبردار, ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو. حکیم اللہ محسود کڈنیپنگ کے دوسرے دن آیا, میرے سے ملا اور انتہائی دوستانہ رویے کے ساتھ اس نے میرے ساتھ بات چیت کی. کہتا ہے ماموں یہ تو ہم نہیں کر سکتے, آپ کو بطور ایکسچینج کموڈٹی استعمال کریں. جو قیدی لال مسجد کے سلسلے میں پکڑے گئے تھے اسلام آباد میں, ان کی رہائی کے لیے تو میں نے اپنی بیگم کو فون کیا اسلام آباد میں اور کہا کہ مجھے فورن سیکرٹری ریاض محمد خان کا موبائل نمبر دو. اس نے جلدی سے دیا, میں نے انگلی کے ساتھ میٹی میں نمبر لکھ دیا. تو کہتا ہے دیکھیں جی, بارگیننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 40 کہیں گے 10 تو دیں گے نا. بیت اللہ کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا. بیت اللہ نے اپنی آستین اوپر کی, دونوں آستینیں, اور ادھر بھی کنولا لگا ہوا, ادھر بھی کنولا لگا ہوا. اس نے کہا کہ ماموں میرے تو یہ حالت ہے. السلام علیکم دوستوں. آج ہم کوشش کریں گے تھوڑے سے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں, اور وہ بھی افغانستان کے حوالے سے. مجھے مئی 1994 کا ایک دن یاد ہے. بڑے خوفناک دن تھا. ہم کابل میں تھے, وہاں پہ اغوا ہو گئے. ہمیں 6-7 گھنٹے تک عبدالعلی مزاری ایک ہزارہ رہنما تھے, تو ان کے گروپ نے اغوا کر لیا اور ہم سے بڑے پیسے ویسے مانگتے رہے. میں تھا, میرا کیمرہ مین, اور ہمارے ساتھ ایک ترجمان, ساتھ میں ایک BBC کے اس وقت ہمارے نمائندے تھے, وہ بیچارے بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. تو وہ ایک بڑا ہی خوفناک ایک تجربہ تھا, آج بھی یاد ہے. اور آج اس لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو یاد دلایا کہ ہم آپ کی ملاقات ایک صاحب سے کروائیں گے جنہوں نے 5 گھنٹے نہیں, 5 دن نہیں, 5 ہفتے نہیں, بلکہ کئی مہینے, کئی تو نہیں, بہرحال کافی مہینے گزار دیے ڈیٹینشن میں. ان کو اغوا کیا گیا, اور میری مراد ہے ایمبیسڈر طارق عزیز الدین صاحب سے. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, شکریہ آپ کی دعوت کا. تو بس ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس موضوع پہ انٹرویو کیا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ چونکہ اب TTP آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہے, تو کیوں نہ آپ کے ساتھ دوبارہ ان لمحات کو ریوائیو کریں جن سے آپ گزرے. لمحات تو نہیں تھے, وہ تو آپ کو صدیاں لگتی ہوں گی اس وقت. تو طارق عزیز الدین صاحب ترکی میں, افغانستان میں, بوسنیا میں پاکستان کے سفیر بھی رہے, اور جب افغانستان میں سفیر تھے, یہ جا رہے تھے, رستے میں تھے کابل اور پشاور کے, جہاں ان کو TTP کے لوگوں نے اغوا کر لیا تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں, آپ یہ بتائیے اپنے اس پہلے تجربے کی بنیاد پہ جب آپ اغوا ہوئے, وہ قصہ آپ بعد میں سنائیں گے ہمیں, کہ اس وقت کیا آپ نے سوچا تھا کہ TTP کبھی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گی پاکستان کے لیے اور پاکستان افغان تعلقات کے لیے؟ فرینکلی یہ قصہ ہے فیبرری 2008 کا, 2008 کا. تو اس وقت میں چونکہ کابل میں زیادہ انوالو تھا, زیادہ بزی تھا, اور کابل کے اندر, افغانستان کے اندر حالات دیکھ رہا تھا, تو مجھے TTP کی ایز این اینٹی, اس کے وجود کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا. طالبان سنتے تھے, لیکن تحریک طالبان پاکستان کا مجھے اتنا پتہ نہیں تھا. اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی بلا بن جائے گی, جو کہ بن گئی ہے. وہ تو جب میں ان کے درمیان وقت گزارا میں نے, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ان کا پوٹینشیل کیا ہے. اوکے, جب آپ نے جو وقت گزارا اس کا بتائیے کہ وہ وقت گزارنے کی ابتدا کیسے ہوئی, وہ آپ کا جو تمام واقعہ تھا جب انہوں نے آپ کو اغوا کیا. میں ٹوکیو گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ایز پاکستان ایمبیسڈر ٹو افغانستان, کیونکہ پاکستان اس وقت ڈونر کنٹریز گروپ کا ممبر تھا جو کہ افغانستان کو کنٹریبیوشنز کر رہا تھا. تو فرینڈز آف پاکستان, فرینڈز آف افغانستان, فرینڈز آف افغانستان, یس. تو وہ اس کے لیے جاپان نے کانفرنس ہوسٹ کی تھی ڈونر کنٹریز کی, تو اس میں گیا تھا. واپس آیا تو چونکہ کابل سے تو کوئی فلائٹس نہیں تھے ان دنوں میں,
تو میں اسلام آباد سے گیا تھا اور واپس اسلام آباد آیا، اور ارادہ میرا تھا کہ میں فلائی کر کے چلا جاؤں، لیکن ان دنوں میں دو فلائٹس تھیں ہفتے میں، اور میں 3-4 دن انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام آباد سے بائی روڈ پشاور چلا جاؤں گا، اور پشاور سے میں ICRC کا جہاز پکڑ کے اور کابل چلا جاؤں گا۔ ساتھ میں ایک ایسینشیل ایلیمنٹ یہ بھی ہے میرے ادھر ادھر حرکت کرنے کا، کہ مجھے سیکیورٹی ایجنسیز نے نصیحت کی تھی کہ آپ اپنی موومنٹ کے پلانز کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں، اور جو شیئر کرتے ہیں پھر اس کے برعکس کریں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں پبلکلی کہ میں ICRC کے جہاز میں جاؤں گا۔ ICRC والوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے، آپ تنگ بیٹھیں گے یہ وہ، لیکن وہ انہوں نے مجھے کہا تھا۔ تو میں لاسٹ منٹ پر اپنے ڈرائیور کو اور اپنے گن مین کو میں نے کہا تھا کہ مجھے ایئرپورٹ لے جانا ہے۔ وہ ایئرپورٹ کی طرف ہم نکلے ہی تھے تو میں نے کہا چھوڑو ایئرپورٹ چھوڑو، سیدھا چلو کابل کی طرف چلو۔ سو دیٹس ہاؤ مچ سرپرائز آئی کوڈ انجیکٹ انٹو اٹ۔ صرف یہ ہے کہ میں نے جب ان کو کہا کہ کابل چلے تو میں صرف کہا کہ 1 سیکنڈ صبر کرو، میں اپنا بیگ اندر سے لے آؤں۔ اس وقت میں میرے ڈرائیور نے فون کا استعمال کیا۔ اچھا، آپ کے ڈرائیور نے کیا، آپ کی مخبری کی؟ جی اچھا جی۔ مطلب تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ تو پھر جب ہم چل پڑے یہاں سے پشاور سے، تو علی مسجد ایک جگہ ہے راستے میں بٹوین پشاور اینڈ لنڈی کوتل، وہاں پر ایک پک اپ ٹرک، جہاں پہ خیبر پاس کی تنگی آتی ہے، ایک پک اپ ٹرک ایسے سڑک کے اکراس کھڑی ہو گئی، اس میں سے 14 بندے طالبان چھلانگ مار کے اتر آئے اور ہماری گاڑی رک گئی آبویسلی۔ باقی ٹریفک ادھر بھی رک گئی ادھر بھی رک گئی، کافی ٹریفک ہوتی ہے اس سڑک پہ، اور وہ رک کے ایک رومن ایمفی تھیٹر میں تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آ کے پہلے میرے گن مین کو کالر سے پکڑا اور بندوق اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اب وہ تنگ جگہ میں فرنٹ سیٹ میں بیٹھا ہوا بندوق کے ساتھ کرتا کیا؟ کرتا بھی تو کیا کرتا، 14 بندے آگے سے کھڑے جن کے پاس راکٹ لانچرز بھی تھے اور سوئسائڈ بیلٹس بھی تھے۔ تو اس کو اتارا، بندوق اس کی لے لی، پھر مجھے آ کے یہاں سے کالر گریبان سے پکڑا اور مجھے بھی اتار دیا۔ بدتمیزی کے ساتھ؟ بدتمیزی کے ساتھ اتارا، میری اینک بھی گر گئی، ٹوٹ گئی، میں نے ان کے اوپر چیخے بھی مارے، ڈانٹ بھی لیا، کیونکہ ابھی میں اس سچویشن کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں تو پاکستان کے اندر تھا اور پاکستان کے ساتھ میرا یہ حشر ہو رہا ہے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب میں نے اس کو ڈانٹا، اس نے رائفل کا بٹ پکڑ کے میرے سر پہ مارا، اور میں نے اس کو دیکھ کے پھر گھورا اس کو، تو اس نے ایک بٹ اور مار دیا۔ اچھا، اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا؟ جی کہ خبردار، ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو۔ تو وہ انہوں نے مجھے 2 دفعہ بٹ مار کے اور کھینچ کے اور اپنی پک اپ ٹرک میں انہوں نے بیک سیٹ پر بٹھا دیا، اور میری گاڑی جو تھی وہ ڈرائیور کو بھی اتار دیا، اس کو بھی ہمارے ساتھ بٹھا دیا، اور میری گاڑی جو تھی ان میں سے ایک طالب بیٹھ گیا، اور وہ ہم بس ایسے پشاور لنڈی کوتل روڈ سے ایسے کر کے گاڑیاں سڑک سے اتاری۔ نہ وہاں پر کوئی سڑک تھا، نہ کوئی پٹ ڈنڈی تھی، نہ کوئی پرانے ٹریکس کے نشان تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اور وہ اس پہ ہم چڑھ گئے، اور اگلے 11 گھنٹے ہم ڈرائیو کرتے، کراس کنٹری ڈرائیونگ کرتے کرتے تیرا پہنچ گئے۔ اچھا، وہاں سے آپ تیرا لے گئے؟ تیرا پھر پہاڑی علاقہ ہے؟ جی ہاں۔ اور اس کے بعد تیرا پھر 19 دن تیرا میں انہوں نے ہمیں رکھا۔ حکیم اللہ مسعود کڈنیپنگ کے دوسرے دن آیا، میرے سے ملا، اور انتہائی دوستانہ رویے کے ساتھ اس نے میرے ساتھ بات چیت کی۔ وہ ایک پہاڑی پر انہوں نے مجھے چڑھایا تھا، 2-3 کوٹھے تھے وہاں پر، اس میں رکھا تھا۔ تو چڑھتے وقت میں نہیں چڑھ سکا، میں لیدر سول جوتے پہنے ہوئے تھے اور برف پڑی ہوئی تھی گھٹنے تک، تو میں نہیں چڑھ سکا۔ میں ایک قدم آگے رکھتا، پاؤں پھسل کے واپس پیچھے آ جاتے۔ تو ایک طالب
ان 14 میں سے ایک تھا جس نے پتہ نہیں میرے لیے کوئی ہمدردی اس کے دل میں تھی یا کیا تھی، وہ آ کے میرے پیچھے بیٹھ گیا، میرے دونوں گٹے بیٹھ گیا زمین پہ، میرے دونوں گٹے اس نے پکڑ لیے اور 4 وہیل ڈرائیو کی طرح وہ مجھے ایسے دھکیلتا ہوا، اچھا پش کیا اس نے؟ ہاں اس نے، اور پہاڑی کو چڑھایا مجھے اس نے. تو وہاں پر جب حکیم اللہ آیا تو حکیم اللہ نے معافی مانگی اور کہا کہ ہاتھ دو مجھے اور ہاتھ ملائیں. ہاتھ ملائیں اور ہمیں معاف کر دیں. تو میں نے کہا معاف تو میں تب کروں گا جب مجھے یہاں سے واپس لے جاؤ لنڈی کوتل روڈ پر، اور وہاں پر ہاتھ ملائیں گے، آپ اپنا راستہ پکڑو میں اپنا راستہ پکڑوں گا. کہتا ہے ماموں یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ماموں کہنا شروع کر دیا مجھے. اچھا، وہ پشتو کلچر میں عام طور پہ قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار کو ماما کہتے ہیں، ماموں کہتے ہیں. تو ماموں یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم مجبور ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ گزارا کریں، لیکن چلیں آپ کو اس جگہ سے اچھی جگہ پہ. اچھا، اس وقت تو حکیم اللہ محسود ایک لحاظ سے نائب تھا نا؟ نائب تھا. اس کا جو چیف تھا وہ تو بیت اللہ محسود تھا. اچھا، تو یہ اس کی ٹیم تھی جس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا. اچھا، تو اس کے بعد پھر وہ نیچے لے گئے. ادھر حافظ نامی ایلیس تھا اس کا، وہ اس کے انڈر گراؤنڈ کمرے میں ہمیں ڈال دیا. اندر گئے تو کوئی 10 بچے رینجنگ فرام ایج 12 ٹو ایج 16 ینگسٹرس بیٹھے ہوئے تھے، سارے لائن لگا کے ایسے ڈرے ہوئے کہ یہ کون ہے، کہ یہ ہمارے فدائین ہیں. اچھا، بس یہ لائن میں کھڑے ہیں. ان کو اتنی کم عمری میں وہ تیار کرتے آف کورس. وہ تو پھر بعد میں نے جب 97 دن ان کے ساتھ گزارے تو مجھے پتہ چلا کہ فدائین کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے. ٹریننگ سینٹر ہے اور برین واش ہے اور یہ وہ، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. اٹس نیچرل فیکٹرز وچ کنٹریبیوٹ ٹو. اچھا، وہ کیا ہیں؟ میکنگ غربت. اچھا، ماں باپ کی موت، ایک کی یا دوسرے کی، اور باپ کی دوسری شادی یا ماں کی دوسری شادی، تو بس پھر وہ بچے جو ہیں وہ رل جاتے ہیں. وہ ان کو اس کے مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی مولوی کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ اس پر سختی کرتا ہے، اس کو اس کے ساتھ پھر جو مرضی کرے اس کا، کیونکہ پرسان حال کوئی نہیں ہو. پھر اس کے پاس اس کو آپشنز دیتا ہے کہ اگر اچھا وقت دیکھنا چاہتے ہو تو فدائین بن جاؤ اور پھر تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، پھر فار ایور اینڈ ایور اچھی زندگی گزارو گے. تو اس طرح آہستہ آہستہ برین واش کرتے کرتے ان کو. اچھا، اس میں پھر جو 19 دن گزارنے کے بعد پھر آپ کو کہاں لے کے گئے؟ ادھر سے پھر مجھے جنوبی وزیرستان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سڑاروغا میں لے گئے، اور وہاں پر ایک اگین طالب، چھوٹا کمانڈر 5-10 آدمیوں والا، اس کا نام تھا فائدہ میر، اور ایلیس تھا اس کا ملنگ. تو اس کے گھر میں ہمیں ڈال دیا. اس کے پاس بھی ایک انڈر گراؤنڈ ایک تہ خانہ تھا، اس کے تہ خانہ کھودا ہوا، کوئی کانکریٹ نہیں تھے، بس اس کے اندر ہمیں گھسا دیا. اور پھر باقی 97 میں سے 19 مائنس کریں تو باقی دن ہم نے وہاں گزارے. اچھا، تو وہاں پہ پھر آپ کی ملاقات بیت اللہ محسود سے ہوئی؟ 2 دفعہ ملاقات. وہ مجھے کرنے آیا، اور پھر جس دن میں جا رہا تھا واپس، اس کے کہنے پر مکین، سڑاروغا سے 40 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا شہر ہے، ٹاؤن شپ، مکین اس کا نام ہے. بیت اللہ مکین کا رہنے والا تھا. تو اس نے مکین میں کہا کہ اس کو لے جاتے وقت میرے پاس روکنا، میرے ساتھ لنچ کھائے گا اور پھر جائے گا. اچھا، سو آئی واز لنچڈ آؤٹ آف مائی کیپٹیویٹی. آپ کو الوداعی انہوں نے کھانا کھلایا پھر. اچھا، لیکن یہ جو بات تھی یہ فروری 2008 کی تھی. جی. اور اس وقت تک تو تمام علاقوں میں جس کو ہم سابقہ فاٹا کہتے ہیں، پاکستان کی فوج کی کافی نفری موجود تھی. جی بالکل تھی. تو آپ کیا سمجھتے کیا ہوا ہے، یا واقعی اس طرح کے راستے تھے کہ جو فوج کو بھی نہیں پتہ تھے کہ آپ کو لنڈی کوتل کے پاس سے اغوا کر کے پہلے تیرا لے جایا گیا، تیرا سے پھر آپ جنوبی وزیرستان پہنچ گئے اور ہماری فوج کو نہیں پتہ چل سکا؟ 2 چیک پوسٹس میں سے تو ہم گزرے خیبر رائفلز کے. اچھا. اور انہوں نے کچھ ہینڈ سگنلز ان کے ساتھ کیے
اور انہوں نے جانے دیا, گاڑی کی تلاشی نہیں لی, اور پیچھے میری گاڑی آ رہی تھی, اس پہ لال نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا, اتنا بڑا اینٹنا اس کے بونٹ پہ لگا ہوا تھا, تو وہ نہیں, ان کو کوئی شک نہیں ہوا. لال رنگ کی گاڑی مطلب آپ کے بطور سفیر آپ کے زیر استعمال جو گاڑی تھی؟ نہیں, گاڑی سفید تھی, نمبر پلیٹ ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ لال رنگ کی. جی, آپ کے سفارت خانے کی میری سرکاری گاڑی تھی. جی, تو اس وجہ سے انہوں نے پھر نہیں روکا؟ نہیں. اچھا, لیکن میں اس میں تو نہیں تھا, وہ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. میں تو اگلی ان کی پک اپ میں تھا, وہ تو فالو کر رہی تھی ہمیں. تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کون ہو, کہاں جا رہے ہو بھائی, یہ گاڑی کدھر جا رہی ہے, لیکن کسی نے نہیں پوچھا. 2 چیک پوسٹس میں سے ہم گزر گئے. ڈرائیور جو تھا, جوان لڑکا تھا, انتہائی ماہر اس پہ کراس کنٹری رف ٹرین پر گاڑی چلانے کے اور ڈائریکشن کے لیے. کیونکہ کیا سورج کی ڈائریکشن کے ساتھ چل رہا تھا وہ, یا کس کی ڈائریکشن کے ساتھ چل رہا تھا, کیونکہ یا تو کچی زمین پر بھی اگر اور گاڑیاں وہاں سے گزری ہوں تو ان کے ٹائروں کے نشان ہوتے ہیں, تو آدمی اسی پر ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں, ایک نشان تک نہیں, اور یہ ایسے اسٹیئرنگ موڑتا تھا اور ایسے اسٹیئرنگ موڑتا تھا, اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر چلتے چلتے اس نے ہمیں تیرا سے جنوبی وزیرستان پہنچا دیا. اچھا, تو اس کا فائنل ایکٹ جو ہے نا کہ وہاں سے آپ کی رہائی, بیت اللہ محسود کے ساتھ ملاقات, وہ میں بعد میں پوچھتا ہوں. جی اچھا. اس وقت چونکہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے پاکستان افغانستان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے, اور بار بار بات آتی ہے ہماری سرحد کی. افغان بڑے مزے سے وہ کہتے ہیں ڈیورینڈ لائن, ہم کہتے ہیں یہ تو بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ ایک سرحد ہے یقیناً 1947 کے بعد سے اب تک. تو صرف پاکستان کے ساتھ یہ مطلب متنازع بارڈر کا مسئلہ صرف پاکستان افغانستان کے درمیان ہے, یا اس خطے میں اور بھی بہت ساری ایسی سرحدیں ہیں جس کا تعین برطانوی حکمرانوں نے کیا تھا؟ ایک تو ہمارا اپنا سرحد جو ہے ہندوستان کے ساتھ, جو سرل ریڈ کلف نے کیا تھا, تو وہ لائن تو ریڈ کلف نے لگائی تھی نقشے پر, اور اس کو کسی نے بھی ریڈ کلف لائن نہیں کہا, وہ فوراً انٹرنیشنل بارڈر بن گیا. اسی طرح ہندوستان اور چین کے درمیان جو بارڈر ہے نارتھ میں 3500 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, اور وہ جو ہے اس کو کسی انگریز میکمہن نے ڈیمارکیٹ کیا تھا رفلی, اور وہ میکمہن لائن نہیں کہلاتا نہ, اس کو ابھی تو اس کے اوپر ڈسپیوٹ شروع ہوئے ہیں. اس کا تھوڑے سے حصے پہ کچھ جھگڑا ہے, لیکن بحیثیت مجموعی اس کو کسی نے سوال نہیں اٹھایا, چیلنج نہیں کیا. اس طرح نہیں چیلنج کیا جس طرح کے افغان ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو چیلنج کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی, کوئی تاجکستان کا آپ کہہ رہے تھے؟ جی ہاں, ان کا تاجکستان, ازبکستان اور ترکمانستان, یہ 3 ممالک جن کی سرحدات افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں, ان کو بھی گریٹ گیم کے سالوں کے دوران سوویت یونین کو, رشین ایمپائر کو دور رکھنے کے لیے انگریزوں نے افغانستان کی مدد کی, اور یہ بارڈرز ان کے ڈیمارکیٹ کیے ان کے ساتھ, ان تینوں ممالک کے ساتھ, اور وہ کبھی نہیں چیلنج ہوئے, کسی نے نہیں چیلنج کیا. حالانکہ وہاں پر ترکمن لوگ بھی افغانستان میں رہتے ہیں, ازبک بھی رہتے ہیں اور تاجک بھی رہتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے بارڈر نہیں چیلنج کیے. تو اس میں کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان کے ساتھ یہ تنازع کیوں کھڑا رہا ہے؟ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ اکثر افغان استعمال کرتے ہیں, یا اس میں کچھ پاکستان کی اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا ہے اور بار بار سر اٹھاتا ہے؟ میں وجہ یہی سوچ سکتا ہوں کہ پاکستان کنسیپچولی ایک نئی چیز تھی جو معرض وجود میں آ رہی تھی, اور باقی تینوں ممالک جو شمالی سرحدات پر افغانستان کے ساتھ ہیں وہ تو تھے ہی تھے, رشین ایمپائر کے حدود پہ تھے, اور وہ حقیقت تھی وہاں پر. ہم نئے انٹری تھے مارکیٹ میں, تو افغانستان اپنے خوابوں میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر آزادی کی ایک لہر چلی ہوئی ہے,
اور پاکستان کا نام تو 1940 سے پاکستان ریزولوشن کے بعد دنیا میں پھیل چکا تھا. تو افغانستان سوچ رہا تھا کہ یہ جو جگہیں پختونوں کے زمینیں جو ہیں، علاقے جو ہیں، یہ ہم اپنے ساتھ ضم کر لیں گے اور ایک ایکسیس ٹو دی انڈین اوشن بھی ہمیں مل جائے گا. تو اس خواب میں وہ رہ رہے تھے. جب پاکستان بنا اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق سکسیسر اسٹیٹ پاکستان نے وہی بارڈرز انہیرٹ کیے جو کہ برٹش انڈین امپائر نے افغانستان کے ساتھ نیگوشیٹ کیے تھے اور ڈیمارکیٹ کیے تھے. تو اس وجہ سے پاکستان کا جو انٹرنیشنل بارڈر ویسٹ کی طرف تھا وہ وہی تھا جو کہ مورٹیمر ڈیورینڈ نے 1893 میں ڈیمارکیٹ کیا تھا. تو افغان اس کو ابھی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے کہ بار بار اس کو اٹھا لیتے ہیں؟ ان کو اریٹیشن ہوئی کہ یہ جو ان کے خواب تھے وہ خواب پورے نہیں ہوئے. تو ہر کے لیے انہوں نے ایک وکالتی ایک بحث آرگومنٹ بنائی کہ یہ تو انگریز امپائر اور افغانستان کے درمیان تھا، پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا. لیکن یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. انٹرنیشنل لاء کہتا ہے کہ سکسیسر اسٹیٹ ان بارڈرز کو انہیرٹ کرتا ہے جو بارڈرز پہلے اس اسٹیٹ بننے سے پہلے تھے. تو انٹرنیشنل لاء کو افغانستان چینج نہیں کر سکتا، اس لیے افغانستان بضد ہے کہ کسی طریقے سے کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ خط ڈیورینڈ لائن جو ہے امیر عبد الرحمن خان کے ریکویسٹ پر بارڈر ڈیمارکیٹ ہوا تھا اور اس نے وائس رائے کو خط لکھا تھا اور وہاں سے بارڈر ڈیمارکیشن کا کام شروع ہونا تھا 1885 میں. لیکن چونکہ انگریزوں نے جنرل رابرٹس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ بارڈر کو ڈیمارکیٹ کریں. افغانستان نفرت کرتے تھے جنرل رابرٹس کے ساتھ اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ ریٹائر ہونے والا ہے، کیونکہ سیکنڈ افغان وار یا وار آف ریٹریبیوشن میں جنرل رابرٹس نے افغانوں کو بہت سخت مارا تھا فرسٹ افغان وار کے بدلے میں. تو وہ جنرل رابرٹس کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے رہے اور جب وہ ریٹائر ہو گیا تو انگریزوں نے پھر مورٹیمر ڈیورینڈ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ جا کے لائن ڈیمارکیٹ کرے اور 1893 نومبر میں اس نے ڈیمارکیشن کمپلیٹ کی اور لائن بن گئی. اوکے. تو ابھی آپ یہ بتائیے، جو آپ کے ساتھ اغوا کا جو قصہ تھا، آپ کو میں دوبارہ اب وزیرستان لے چلتا ہوں کہ وہ جو آخری دن تھے وہ کیسے گزرے اور پھر جو آپ کی رہائی تھی، بیت اللہ محسود کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، وہ ذرا ریکاؤنٹ کریں کہ وہ کیا ہوا. پھر پہلی دفعہ جب بیت اللہ محسود آیا میرے پاس تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت خاص قیدی ہے. تو میں نے کہا کہ میں خود جا کے دیکھوں گا، کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا کہ ہم آپ کو بطور ایکسچینج کموڈٹی استعمال کریں اور ہمارے جو قیدی لال مسجد کے سلسلے میں پکڑے گئے تھے اسلام آباد میں، ان کی رہائی کے لیے ہم ایک ایکسچینج کا کوئی ایلیمنٹ ہمارے پاس ہو تاکہ ہم وہ دیں اور اپنے آدمی آزاد کروا سکیں. تو کہتا ہے کہ آپ کی حکومت نے ہمیں کہا کہ 12 آدمیوں کی فہرست دیں. تو ہم نے 12 آدمیوں کی فہرست دی کہ جی ہم ان کو چھڑوانا چاہتے ہیں. تو جب انہوں نے 12 آدمی کی فہرست دیکھی تو انہوں نے کہا کہ امپاسبل، یہ ایک بھی نہیں چھوٹ سکتا، یہ اتنے سنگین جرائم میں یہ ملوث ہیں کہ یہ ایک بھی نہیں چھوٹ سکتا، تو کوئی اور لسٹ بناؤ. تو کہتا ہے پھر ہم نے دوسری لسٹ بنائی اور ان کو دی اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ دن لگیں گے کیونکہ یہ 12 جو ہیں پاکستان کے مختلف جیلوں میں پورے 4 صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کو جمع کرتے کرتے کچھ ٹائم لگے گا. تو وہ دوسری لسٹ انہوں نے دی تھی. اس کے بعد مجھے آج تک یہ خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن تو بیت اللہ محسود نے دی تھی، مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ وہی 12 پھر ایونچولی پیش کیے گئے جس کی وجہ سے میری رہائی
واقعہ ہوئی یا کچھ اور ہوا یہ مجھے نہیں پتا. اچھا. لیکن بیت اللہ کے پہلی ملاقات کے بعد چند دنوں بعد مولوی ولی الرحمان جو اس وقت ڈپٹی تھا وہاں پر مقامی بیت اللہ کا, وہ میرے پاس آیا. بڑا ویل ڈریسڈ مولوی, ان لائک طالب, صاف ستھرا, بال شال کٹے ہوئے, اور چھوٹے نہیں لیکن نظر آتا تھا کہ یہ ویل گرومڈ ہے. تو مولوی ولی الرحمان نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ میں نے پرائیویٹ میں بات کرنی ہے. تو وہ اس کھڈے سے ہمیں نکال کے باہر لے آیا, وہ اور میں, ہم اکیلے. تو میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ کی رہائی کے بارے میں نے ڈسکشن کرنی ہے. میرے ساتھ کیا ڈسکشن کرنی ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں رقم چاہیے آپ کے چھوڑنے کے لیے. اچھا, تو میں تو رقم نہیں دے سکتا ہوں, میرے پاس تو ایک ٹیڈی پیسہ جو تھا وہ بھی آپ نے لے لیا میرے سے, تو میں تو رقم نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ آپ اپنے حکومت کو کہیں. کیسے کہوں؟ وہ بندوبست کرتے ہیں. کیا رقم اب میں نے بتانی ہے؟ 40 کروڑ روپے. اوکے. ولی الرحمان نے کہا. تو میں خود حیران ہو گیا 40 کروڑ سن کے. میں نے کہا 40 کروڑ, 40 لاکھ کوئی نہیں دے گا میرے لیے, 40 کروڑ کس لیے دیں گے؟ تو کہتا ہے آپ کہہ تو دیں نا. میں نے کہا کس پر؟ تو اس نے اپنی جیب سے سیٹلائٹ فون نکالا, جو میرا سیٹلائٹ فون تھا. اچھا. جو انہوں نے چھینا ہوا تھا اور اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا. تو وہ سیٹلائٹ فون نکالا اور اس نے کہا کہ آپ اس پر فون کریں. اب میں بات کرنا چاہتا تھا فارن سیکرٹری ریاض محمد خان کے ساتھ. نمبر مجھے کہاں یاد. تو میں نے اپنی بیگم کو فون کیا اسلام آباد میں اور کہا کہ مجھے فارن سیکرٹری ریاض محمد خان کا موبائل نمبر دو. اس نے جلدی سے دیا. میں نے انگلی کے ساتھ مٹی میں نمبر لکھ دیا زمین پر. اچھا, لکھنے کو بھی کچھ نہیں تھا؟ نہیں, کچھ نہیں. تو وہ مٹی میں نے لکھا اور میں نے فون بند کر دیا. ریاض محمد خان کو فون کیا اور اس نے اٹھا لیا تیسرے رنگ پر, اور انہوں نے فرمایا کہ کہاں ہو طارق؟ میں نے کہا بس سر یہیں ہوں کہیں. کہتے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی وہ رقم مانگ رہے ہیں میرے چھڑانے کے لیے. کتنی رقم؟ بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے پوچھا سوال مجھ سے. تو میں نے کہا جی 40 کروڑ مانگ رہے ہیں. پریشان ہو گئے ہوں گے؟ پریشان, خاموش ہو گئے چند سیکنڈ کے لیے. کہتے ہیں کہ اچھا طارق, یہ تو میرے بس سے باہر ہے, میں ان کو کہہ دوں گا اور خدا کرے کہ کچھ ہو جائے. ان سے کیا مراد تھی؟ ان کا مطلب ISI کا. ISI. اچھا. تو ان سے میں کہہ دوں گا. تو وہ فون میں نے بند کر دیا. جب میں نے فون بند کر دیا میں نے کہا وہ تو بے ہوش ہونے والا تھا 40 کروڑ سن کے, آپ کدھر سے 40 کروڑ کا نمبر آپ لے آئے ہیں؟ تو کہتا ہے دیکھیں جی بارگیننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 40 کہیں گے 10 تو دیں گے نا. میں تو اتنے بڑے پیسوں کا لین دین کبھی زندگی میں نہیں کیا, تو مجھے نہیں پتا کہ کون کیا دے گا اور یہ کس کے پیسے ہوں گے. بہرحال آپ نے کہہ دیا, میں نے آگے پاس آن کر دیا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ 6 کروڑ تک بات بنی تھی, لیکن یہ سنی سنائی ہے. اچھا, ہمیں نہیں پتا. نہیں, ان دنوں یہ بھی خبر آئی تھی کہ 25 کروڑ دے دیے یا $25 ملین دے دیے, تو اس کے نتیجے میں آپ کی رہائی ہوئی. چلیں وہ غیر ثانوی ہے. اچھا وہ بتائیں آپ کی رہائی فائنل پھر کیسی ہوئی؟ ولی الرحمان کا اس میں کوئی کردار تھا؟ آپ اپنی جہاں پہ جس جگہ پہ آپ تھے وہاں سے پھر آپ کہاں گئے؟ یہ سارا ریکاؤنٹ کریں ذرا. بس ایک دن ایسے ہی ایک عام دن تھا, اچانک وہ جو طالب جو میری حفاظت کے لیے سو کالڈ بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ تھا کہ ہم کہیں بھاگ نہ جائیں. تو وہ طالب جو ہے ایک ان میں سے, اس نے اپنا واکی ٹاکی اس طرح دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اور مجھے کہا کہ ماما اس میں ذرا سن لو کہ کیا کہتے ہیں. تو تھوڑا سا میں اریٹیٹ ہوا کہ مجھے کیوں کہہ رہے سن لو بھائی, تمہاری واکی ٹاکی, تمہاری بات چیت ہو رہی ہے, میں کیا سنوں گا. تو آئی پیڈ نو اٹینشن. تو تھوڑی دیر بعد وہ دوڑ کے نیچے آیا. اس وقت ہمیں انہوں نے کمرے میں آزاد چھوڑا ہوا تھا, ہم ننگے پیر تھے, کدھر جانا تھا ہم نے, لیکن آزاد چھوڑا ہوا تھا اور یہ سارے اوپر بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے. اٹ واز لائک اے ہالیڈے.
تو جب یہ آیا نیچے تو کہا ماما سنا کہ نہیں سنا؟ کیا سنا؟ کہ پھر سنو. وہ اس نے پشتو میں کہا آپ ملمانہ تیار کے. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ مہمانوں کو تیار کریں. تو جب اس نے یہ کہا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے کوئزیکلی. میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا تیار کریں؟ میں نے اب ٹائی باندھنی ہے, کوئی سوٹ پہننا ہے, کیا کرنا ہے؟ تو کہتے نہیں بس اٹھیں تیار ہیں. اٹھے ہم باہر گئے تو وہ ان کا ایک چھوٹا امیر وہ آیا ہوا تھا اپنی پک اپ گاڑی لے کے, اور اس نے کہا کہ بس ماموں ابھی آپ جا رہے ہو. کدھر جا رہے ہیں؟ بس آپ جا رہے ہو ابھی. تو انہوں نے وہ جو 6 طالب تھے جو میرے ساتھ ہمارے ساتھ 2 ایٹ اے ٹائم 8 گھنٹے کی شفٹ کرتے تھے کہ ہم بھاگ نہ جائیں, وہ 6 کے 6 کھڑے ہوئے گارڈ آف آنر کی طرح ہمیں سی آف کرنے کے لیے, اور سب میرے ساتھ گلے مل کے مجھے سی آف کیا. ایک ان میں سے کہا کہ میں ماموں کو نہیں جانے دوں گا جب تک میں ان کے ساتھ نہ جاؤں. انہوں نے کہا کیوں؟ وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ پہلے بھی بہت دھوکے کیے ہیں, ایک بات بتائیے اور کیا کچھ اور ہے, اس لیے میں آپ نے ابھی اس کو کہا ہے کہ یہ گھر جا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ دروازے تک جاؤں گا کہ ان کو چھوڑ کے آؤں. اوکے. وہ ہمارے ساتھ آیا اور ہم آئے سڑروغا گاؤں نیچے جو ہے وہاں پر اس کے سینٹر میں. رات ایک طالب کے گھر ہمیں روکا اور کہا کہ بیت اللہ آپ کو آئے گا خدا حافظی کہنے کے لیے. پھر وہ نہیں آیا تو وہاں پہ پھر ولی الرحمان آ گیا صبح کے وقت, اور اس نے کہا کہ چلیں, اور ہم وہاں سے چل پڑے. 40 کلومیٹر دور پہاڑی سڑک پہ ہم مکین پہنچے جو بیت اللہ مسعود کا آبائی گاؤں ہے. وہاں گئے اور بیت اللہ کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا. بیت اللہ نے اپنی آستین اوپر کی, دونوں آستینیں, اور ادھر بھی کنولا لگا ہوا, ادھر بھی کنولا لگا ہوا. اس نے کہا کہ ماموں میرے تو یہ حالت ہے, تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, میرا اپنا اسپیشل کھانا آئے گا, آپ نارمل کھانا کھائیں. اور وہی چکن فرائی کیا ہوا ہمیں دیا انہوں نے, اور بیت اللہ کا ابلا ہوا کوئی سفید کوئی چکن تھا بیچارے کا, اس نے وہ کھایا. اور ہمیں کہا کہ کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میں نے کہا یار میری گاڑی آپ نے لے لی, میرے پیسے لے لیے, میرے کپڑے لے لیے, میرے جوتے لے لیے, یہ سب چیزیں تو واپس کرو. یہ کس آپ کے کیا کام ہے؟ کہتے ہیں وہ تو ماموں بیت المال میں جمع ہو گئے ہیں. تو نہیں, نہ گاڑی واپس ہوئی. میں نے کہا میرے اس چوکیدار کے گن مین کو میں چوکیدار کہتا تھا, میں نے کہا اس چوکیدار کی بندوق تو واپس کرو, اس کا حساب لیا جائے گا, اس کی اپنی ذاتی تو نہیں تھی, وہ تو سرکاری تھی. انہوں نے کہا وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی, کوئی اور لے لیں. نہیں کوئی اور نہیں لے سکتے. تو بس وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور میران شاہ کے لیے. ولی الرحمان خود گاڑی چلا رہا تھا, میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا. میرے 2 آدمی اور ان کے 2 آدمی پچھلی سیٹ میں بیٹھے تھے, اور 2 آدمی اور ازبیک گارڈز وہ پیچھے والی سائڈ میں لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے. اور ہم صبح چلے اور دوپہر کو چلے اور شام کو ہم میران شاہ پہنچ گئے. تو ایک بہت بڑا قلعہ تھا. کس کا قلعہ ہے؟ کہ یہ حقانی صاحب کا قلعہ ہے. اندر گئے, ایک کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا, ڈیسنٹ روم, اور تھوڑی دیر کے لیے ولی الرحمان ہمارے ساتھ بیٹھا رہا. پھر سراج حقانی آیا اور اس نے اس سے ہاتھ ملایا, تھوڑی سی خسر پھسر کی آپس میں, اور ولی الرحمان چل پڑا. سو آئی واز ٹوٹلی ان دی کنٹرول آف سراج حقانی. جب وہ چلا گیا تو تب سراج حقانی کھل گیا. اس کے کمرے کے ساتھ ایک ڈرائنگ روم تھا. ڈرائنگ روم میں اس نے مجھے بٹھایا اور اپنی کہانی سنائی کہ میں تھوڑا سا آوارہ تھا, اور اسلام آباد میں میں بہت شوقین تھا گھومنے پھرنے کے لیے. ادھر مجھے آپارا نے پکڑ لیا اور اندر بند کر دیا, اور 45 دن مجھے انہوں نے قید تنہائی میں رکھا. تو میری تو بالکل بس ہو گئی, میں نہیں برداشت کر سکا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بھائی, تو انہوں نے کہا کہ جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ
انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم فی الحال جاؤ واپس, اور جب ہمیں کام ہوگا تو تم سے ہم کام لیں گے. تو ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے سفیر کو اپنے طالبان نے اغوا کیا ہوا ہے, وہ آپ ان کی چھڑانے میں مذاکرات کریں اور آپ بیچ میں میانہ روی کریں اور ان کو لے کر باہر آئیں. تو کہتا ہے میں اس سلسلے میں آپ کے لیے آیا تھا, اور بہت ڈھیٹ اور بہت سخت لوگ ہیں یہ آپ کے طالبان. ہمارے افغان جو طالبان ہیں وہ تو بات آرام سے مان لیتے ہیں, یہ تو ابھی مان لیا اور 5 منٹ بعد پھر مکر کے کچھ اور کہنا ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہے مجھے 1 مہینہ لگا ان کو منانے میں, فائنلی جا کے یہ مان گئے اور آپ کو ادھر میرے پاس لے آئے. اوکے, سراج الدین حقانی نے آپ کو چھڑوایا؟ سراج الدین حقانی نے چھڑوایا. یہ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی نے اپنے قیام کے بعد جو پہلی بڑی کارروائی ڈالی وہ یہی تھی کہ پاکستان کے سفیر کو اغوا کر کے اور اس کے لیے تاوان مانگا جائے, ایسے ہی تھا؟ جی ہاں ایسے ہی تھا جی. تو چلیں, شکر ہے کہ آپ بخیریت واپس آ گئے. پھر آپ نے کچھ عرصہ وہاں اپنے فرائض بھی انجام دیے, اس کے بعد پھر آپ ترکی گئے؟ اس کے بعد ترکی گیا. اچھا, یہ میں واپس آیا مئی 2008, اور پھر میں کابل چلا گیا, اور پھر دسمبر 2008 میں کابل میں چارج ہینڈ اوور کیا, اور جنوری 2009 میں پھر ترکی چلا گیا. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. دوستو آپ نے باتیں سنی طارق عزیز الدین صاحب کی, بڑی دلچسپ کہانی ہے. اب بھی میرا خیال ہے کبھی کبھی وہ ٹائم یاد آتا ہوگا جب انہوں نے بڑے رف طریقے سے کھودی ہوئی اپنے تہہ خانے بنائے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا. تو بہرحال ایسے بہت لوگوں کو تجربات ہوتے ہیں, لیکن دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے تجربات نہ ہوں تو بہتر ہے. بہرحال پاکستان جیسے حالات ہیں اس میں امید یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا. لیکن ایک مسئلہ پاکستان کے لیے ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے اس گفتگو کا اہتمام کیا, اور وہ ہے ٹی ٹی پی, کہ آیا اس مسئلے سے پاکستان نمٹ پائے گا یا نہیں. اور یہ دوسرا یہ کہ کیا یہ جو ڈیورینڈ یعنی سرحد کے حوالے سے بار بار ایک مسئلہ سر اٹھاتا ہے, کیا اس کا پاکستان کے ارباب اختیار کوئی حل تلاش کر پائیں گے مستقل بنیادوں پہ, یہ ابھی دیکھنا ہے. بہت بہت شکریہ.